أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وكما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، مہمانان خصوصی، بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے سر جواب تو جو نہ ہے، قبرستان میں سے نہیں آتا جواب، زندوں کے پاس تو جواب آنا چاہیے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سمجھ رہا ہوں مولانا مظہر صاحب کے ہدیے تشکر سے آپ لوگ تھک گئے ہیں. مشہور ہے ان کا شکریہ ادا کرنا 1 گھنٹے سے کم نہیں ہوتا، مگر ان کا کمال یہ ہے کہ وہ بغیر جالی کے لٹو پھراتے ہیں. اتنا بڑا جو کام ہو رہا، یہ ان کی جادوگری بولنا یا کرامت بولنا، جو بھی بولو، وہ بیٹھے ہیں بہت دور لیکن یہاں پہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اتنا بڑا ادارہ دینی مدرسہ چل رہا ہے، لڑکیوں کا دینی مدرسہ چل رہا ہے، اور 650 بچے اور بچیاں اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اور کالج بھی ہے. کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے. اور بچوں کو سنبھالنے سے زیادہ ٹیچروں کو سنبھالنا مینڈک تولنے کے برابر ہے. کوئی مینڈک تولنے بیٹھا تو 1 کو نکالے تو 4 نکل جاتے، پھر اس کو لائے تو 2 نکل جاتے. وہ سب کر کے وہاں ناندیڑ میں بیٹھ کے کمال کر رہے، وہ مجھے بہت کمال دکھ رہا ان کا کہ اللہ میاں کتنے ان سے کام لے رہا ماشاء اللہ. تو بہرحال اتنا لمبا شکریہ تو ادا کرنا ضروری ہے ان کا، تاکہ لوگوں کو گھیر سکے، بغیر جالی کے لٹو پھرا سکے. تو وہ اللہ تعالیٰ ان میں وہ کمال دیا ہے، اور یہ ان اداروں کو اللہ میاں ترقیات سے نوازے، اور جو کچھ ادھورے کام آپ دیکھ رہے ہیں اللہ اس کی تکمیل کی شکلیں پیدا فرمائے. اور خاص طور سے اس زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں عورتوں کی اصلاح بہت ضروری ہے. عورتوں کی اگر اصلاح نہیں کرے تو مردوں کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب. اے اللہ میں ایسی عورت سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بڈھا کرتا. اگر تربیت نہیں ہوئی تو مرد کے لیے مصیبت بن جاتی. آج سے نہیں، اس زمانے سے. ایک گھر میں جھگڑا ہو رہا تھا حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی زمانہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درہ مشہور تھا. ایک عورت جھگڑا کرنے کی اپنے شوہر سے، تو مرد برد ایک زیادہ بولیں گی تو میں حضرت عمر سے جا کے شکایت کروں. میں نے بولی جاؤ حضرت عمر سے کرتے، کس سے شکایت کرتے کرو. میں نے گھر پہ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو وہاں زور زور سے آوازیں آ رہی. ان کی بیوی بولی کہتے جاؤ جی جاؤ، کیا کر لیتے. انہوں نے بولا یہاں میرے سے بدتر حال ہے، کیوں واپس آ کر گئے. تو سب گھروں کو وہی حال ہے، وہ ہوئے، ہم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی صالح انقلاب عورتوں کی اصلاح کے بغیر نہیں آ سکتا. اور ہم سمجھ رہے کہ غریب بچوں کو پڑھنا دینی تعلیم ضروری نہیں. اس زمانے میں، جس زمانے میں علم کی اہمیت تھی، اس زمانے میں بڑی بڑی علماء گزری ہیں عورتیں. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک صاحبزادی تھی جن کا نام تھا زیب النساء. زبیدہ خاتون کا نام تو آپ نے سنا، زیب النساء کا نام نہیں سنا. امرہ ابن عبد الرحمن کا نام نہیں سنا، جو بڑے صحابی کی صاحبزادی تھی. زیب النساء کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے وہ کتاب مرتب کرائی فتاوی عالمگیر، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے فتاوی عالمگیر مرتب کرایا. اس کے لیے 70 علماء کی ایک جماعت کو بلا کے، اور ان کو ان کے ذمہ یہ کام کیا کہ صبح سے شام تک ایک باب مرتب کرنا. پھر حضرت شام میں تمام کاموں سے فارغ ہو کے تشریف لاتے اور اس باب پہ نگاہ ڈالتے، جہاں اصلاح کی ضرورت ہوتی اصلاح فرماتے. اور اگر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے اور 70 علماء سے بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو حضرت اورنگزیب عالمگیر
फरमाते कि एक पर्ची पे से मसले को लिख दो और लिख कर मेरे बेटी के पास भेजा देना। उनकी बेटी का हाल क्या था, वो एक बहुत बड़ा कुतुबखाना था, कई कमरों में मुश्तमिल, उसमें किताबें भरी हुई थी। ऐसा अब्बा जान ने पूछा कि बेटिया तुम शादी नहीं करोगी? उन्होंने कहा अब्बा जान मैंने शादी कर ली है। किससे कर ली है? तो कहा इन किताबों से मैंने कर ली, यही मेरे इन्हीं से मेरा दिल बैठ जाए। और इतने मसरूफ रहती थी वो कि किसी से बात भी नहीं करती थी। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि वो मसला मरद कागज पे लिख के हजरत फरमाते थे उनके हाथ में मत देना, डिस्टर्ब हो जाएगा, उनका वक्त खराब हो। तो उनके गुजरने के रास्ते पर किसी खिड़की में लगा देना, तो वो चलते चलते देख लेंगे। वो चलते चलते देख लेती थी और अपने हाथ से नीचे जवाब लिख देती थी। वो 70 उलमा पे उनके अकेले के जवाब पाए। ऐसा बड़ा काम औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की सर है। तो आज के दौर में हमारी बच्चियाँ असली तालीम भी हासिल करें, मगर ज़्यादा न को हासिल करो। ज़्यादा असली तालीम में डाल दिए तो मैं परसों हैदराबाद में बस में जा रहा था, एक लेडी कंडक्टर थी, उसका हाल देख के मेरे को रहम आया। वो ड्राइवर अगर एक्सीलेटर दिया तो पीछे भाग के आ रही थी, ब्रेक मारा तो सामने भाग के जा रही थी। अरे मेरा चिपड़ी घर में रही तो कितना मजे से रहती थी, शोहर की खिदमत करती, बच्चों को दूध पिलाती। बच्चे को दूध पिलाने में माँ को जो मजा आता है दुनिया में कोई वैसी लज्जत नहीं। भाई इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, जब बच्चा रोता है तो माँ के सीने में दूध जो मचल के निकलता है बाहर, और उसकी लज्जत तो माँ को है, और उसका सवाब अल्लाह ताला जो देंगे उसको हम अल्लाह नहीं कर सकते। तो बच्चियों को इतना मत पढ़ा दो कि रोड नापने लगे, कंडक्टर बन के फिरने लगे, इंजीनियर बन के ऑफिसों में जाने लगे। हमारे एक दोस्त हैं करोड़पति है, उनकी बेटी को पढ़ाया IT, हैदराबाद में 50,000 रुपये तनख्वाह पर उसको नौकरी मिली हैदराबाद की सिटी में। वो कौन सी सिटी है? तो बाद में फिर यूपी के बम्बल लड़के से उसका आंखें मिल गई, मुआशका हो गया। बाप लाख समझा, बोले नहीं मैं उसके साथ ही जाती। मेरे से आके मशवरा करे क्या करूं? तो बोला एक बड़ा पत्थर ले फिर बोल लो, इससे तो क्या लोग उठा तो बच्ची को नौकरी करने के बाद हैदराबाद भेजे, अकेली भेजे, और वहाँ जाने के बाद जब जो वैरा होंगे आग पानी मिलेगा तो जैसा होना है वैसे होगा, कोई हाल होगा। अब उसको कितना समझा रहा हूँ, आमिलों के पास ले जा रहा हूँ, तावीज़ा डालो, गंदा भर के तावीज़ डाले में तो मुट्ठी मारने वाली नहीं है। इस वास्ते अपने बच्चियों के मुस्तकबिल को संभालो और उनको ये दुनियावी तालीम भी दो, लेकिन उससे ज़्यादा दीनी तालीम ज़रूरी है बच्चियों के लिए। और उनको आलिमात बनाना भी ज़रूरी नहीं है, बस दीन के ज़रूरी मालूमात उनको हासिल हो जाए। और अपने बच्चियों की हिफाजत करो। हमारे दुश्मन पीछे लगे हुए हैं। आपको मालूम है कि एक बच्ची, अगर एक मुसलमान बच्ची को किसी ने मजहब तब्दील करा दिया और अपने मजहब में ला लिया तो उसको 5 लाख रुपए, एक मकान, सरकारी मुलाजिमत का ऐलान हो रहा गवर्नमेंट में। हमारे को कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन वहाँ उनको मिल रहा। फिर उनके साथ बच्ची के साथ क्या हो रहा, तो बच्ची को ले जाते हैं घर को, उसे इतना जलापा देते हैं, इतना सताते हैं, फिर उसको जला के मार देते हैं और कोई सबूत नहीं। न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न मिसाल सनम। इस वास्ते कॉलेजों में, स्कूलों में बच्चियों को भेजो, लेकिन ऐसे कॉलेज, अब देखो बुर्के का और हिजाब का मसला बम्बई तक आ गया। पहले कर्नाटक में था, अब बम्बई तक आ गया। अपने जूनियर कॉलेजेस कायम करो, अपने स्कूल कायम करो, उसके लिए पैसा खर्च करो, उसके लिए वक्त लगाओ, उसके लिए अपनी सलाहियतें लगाओ। अपने मुस्तकबिल को अगर संवारना है और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बनाना है तो इन तमाम चीज़ों पर तवज्जो दो, तभी हमारा दीन और ईमान बाकी रहेगा। बाहर के हालात तो इतने खतरनाक हो गए हैं कि खाली नाम पूछ के लोग इस कदर दुश्मनी कर रहे हैं कि नाम पूछ के मार, और मार देने के बाद कोई उनका फुसाने हाथ भी नहीं है। इस वास्ते अपने दीन की भी हिफाजत करो, अपने ईमान की भी हिफाजत करो, अपनी जान की भी हिफाजत करो, और उससे ज़्यादा अपने बच्चों की और उससे बहुत ज़्यादा अपने बच्चियों की हिफाजत करो। उनके लिए यही तहफ़्फ़ुज़ का बेहतरीन मकाम है कि उनको दीनी इदारों में लाओ। यहाँ देखो अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे सेठ लोगों को, जिनको अल्लाह ने दुनिया की दौलत भी दी है। दुनिया की दौलत तो बहुत से लोगों के पास है, और अल्लाह मियाँ दुनिया की दौलत दिया तो अगर सही मज़हब में खर्च नहीं करे वो
لو تو کیا ہوتا معلوم؟ کتے چلانے پہ لگا دیتے رہو. کتے لے کے پھر رہے. پرسوں میں دودھ لینے گیا دکان پہ تو گھر میں کتا لے کے آیا. آفیسر تھا, پولیس آفیسر, بہت خوبصورت کتا تھا. میں بولا کیا ہوا بھائی؟ بہت خوبصورت کتا تھا. میں وہ آفیسر سے پوچھا کیا کتے کا ہے؟ تو بولے صاحب یہ رشیا سے منگایا ہوا 70,000 کا کتا ہے. کتے کو کھلانا پلانا لے کے پھر چٹی پہن کے. میں بولا اللہ نے دولت دیا, انسانوں کی خدمت اس کے قسمت میں نہیں ہے, کتے چلاتے تھے. اور پھر اللہ نے دولت دیا اور انسانوں کی خدمت قسمت میں نہیں ہے تو پھر بجلی کا بنا تھا, بیت الخلا بنا تھا. ایک صاحب بیت الخلا بنائے, لیا کے بتائیں میرے کو مولانا 1.5 لاکھ میں باہر کی فٹنگ ہے. میں جھاگ کے دل میں بول لیا, بولا اس میں آپ ہاتھ یہ نہیں سوتے جاتے تھے. وہ ظاہر بولا تو گھر سے نکال دیتا تھا. تو ایسے غلط چیزوں پہ, اور جن کو اللہ نے دولت بھی دیا اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت ان کی قسمت میں ہے تو یہ کام وجود میں آتا ہے. کتنے بچیاں یہاں پڑھیں گی اور کتنے بچوں کا دین و ایمان محفوظ رہے گا, اور بچیاں یہاں سے پڑھ کی جائیں گی تو پوری دنیا میں پھیلے ہو. یہاں ایک جگہ نہیں لیتی بچی. ابھی وہاں بتایا تھا کہ یہاں سے عالم فارغ ہوئے تو ان کو فوری رشتہ میں آیا تھا. اب دنیا کے کونے کونے میں ہیں کہ بچیاں کہاں شارجہ میں, دبئی میں, سعودی عرب میں, اور جہاں ہے وہاں اپنی جگہ پہ دینی ادارہ ہے وہ, اور محلے کے اطراف کے اربوں کے بچے آتے ہیں ان کے پاس قرآن سیکھ رہے ہیں, دین سیکھ رہے ہیں. تو میرے دوستوں یہ بہت بڑا ہمارے توشہ آخرت ہے ہمارے لیے. اس میں جس سے جتنا ہو سکتا ہو اللہ اس کو قبول فرمائے. یہ اپنے لیے شرف و اعزاز سمجھو. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں مولانا مظہر صاحب کو اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں ماشاء اللہ مجھے وہاں سے آنے پہ دھمکیاں دے رہے تھے. انہوں جیسے محمد عمران صاحب کو دھمکی دی, میرے کو بھی دھمکی دی ہے. نہیں آیا تو پھر جینا مشکل کر دوں. اس وقت صبح 5 بجے نکل کے اب تک پہنچا میں آپ کی خدمت میں. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں. بیمار بھی ہو گئے تھے بیچارے. میں تو سمجھا فائنل میں شاید جانا پڑتا ہے کیا ایک بچے, مگر 2-3 وقت دھوکہ دے دیے فرشتوں کو. اب صحت ٹھیک ہو گئی. ابھی اللہ ان کی صحت میں برکت دے اور حیات میں برکت عطا فرمائے ان کو. اور مگر بڑے کام کے آدمی ہیں, وہ بہت کمال کے آدمی ہیں. بیٹھے بیٹھے ٹیلی فونوں پہ کتنے کی لاکھ روپے منگا لیتے ہیں. دیکھو چکا پتہ ہے. تو بہرحال میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ اللہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اس گاؤں دیہات میں اتنا زبردست منظم کام ہو رہا ہے. اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھو, تنقیدی نگاہ سے مت دیکھو, قدر کرو اس کی. ایسے کام کرنے والے لوگ بھی نہیں ملیں گے بعد میں آپ کو, ایسا تعاون کرنے والے لوگ بھی نہیں ملیں گے. اور امت بے یار و مددگار کہاں پھر رہی ہے جھٹکے کھاتے ہوئے. اس لیے ایسے لوگوں کے لیے دعا کرو. اور عمران سے بھی ہماری دعا کے شکریہ کے مستحق ہے. تو بچارے کہاں سے حیدرآباد سے تشریف لاتے ہیں اور یہاں کے مدرسے کی سرپرستی فرماتے ہیں, اس کے لیے جان و مال وہ لگاتے ہیں. اللہ انہیں جزائے خیر دے, ان کے اولاد میں برکت عطا فرمائے. اور آپ حضرات بھی اس بارش کے موسم میں تشریف لائے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو بھی قبول فرمائے. بہت دیر ہو گئی اس لیے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس جو کام باقی رہ گیا جلد از جلد اعلیٰ پیمانے پہ اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل فرمائے, اور جو ان کے عزائم و ارادے ہیں اس کے تکمیل کے لیے بھی اللہ اسباب و وسائل مہیا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.